اب یہ بتائیے گا کہ میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ نے کہاں سے بات نکال لی ہے؟ بہت شکریہ نسیم زہرا صاحبہ. دیکھیں جی، میں نے عمران خان صاحب کو جب مجھے نکالا گیا بڑی بربریت سے، اور میں اینالائز کر رہا تھا کہ یہ ان کے ساتھ ہوگا سارا، اور یہ سارا منظر میں نے 2-2.5 سال پہلے آپ کے آگے کھینچا. سب نے کہا یہ ہو نہیں سکتا، سب مذاق بھی اڑاتے تھے. عمران خان صاحب چاند پہ تھے، پارٹی ان کی آسمان پہ تھی، اور سارے جو ہواری ہیں ان کے، جو ان کے خلاف پریس کانفرنسز کر کے آج بھی ان کی کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان میں سے نہیں تھا. میں نے ان کی کرسی بھی ان کو واپس کی، سینیٹ کی. وہاں تک تو ٹھیک تھا جہاں تک میں ان کی سیاست پہ تنقید کر رہا تھا، لیکن میں نے عمران خان صاحب کی ذات پہ کبھی تنقید نہیں کی. اس کا ریزن یہ ہے کہ میں آپ کو بہت ساری چیزیں فیکچول بتاؤں گا جس سے آپ کو سمجھ میں آئے گی میں کیا بات کروں. دیکھیں، عمران خان صاحب نہ گھڑی چور تھے، نہ 190 ملین پاؤنڈ کے چور تھے، نہ مار دھاڑ کی سیاست جانتے تھے، نہ عدلیہ کے خلاف تھے، نہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تھے، اور ہمیشہ پرو پاکستانی رہے. یہ ان کا سبق پڑھایا ہوا ہے جو ہم آج پڑھ رہے ہیں. جو مجھے آج سیاست آتی ہے، جو بھی آتی ہے، وہ انہوں نے مجھے سکھائی ہے. لیکن 190 ملین پاؤنڈ ان سب چوریوں پہ سائن تو خان صاحب نے کیے ہیں، لیکن کب کیے ہیں؟ جب 2018 میں ان کی زندگی میں ایک خاتون آ گئی ایز ان کی بیوی. ان کی بیوی ہے، کس کو رکھیں کس کو نکالیں ہمارا کام نہیں ہے. لیکن جب وہ بیوی ان کی سیاست کو تباہ کر دے، پاکستان کی جمہوریت کو تباہ کر دے، پاکستان کے ملک کے لوگوں کے اندر پولرائزیشن لے آئے، لوگ غریب آدمی مرنا شروع ہو جائے، اور اب تباہ برباد جیل پہنچانے کے بعد اب ان کی جان کا سودا کر لیں، اور اس کے اوپر بیٹھ کے یہ ان کے ہواری گنڈا پو ٹائپ لوگ جتنے بھی آپ کو شکلیں نظر آ رہی ہیں، یا جو 5 پارٹیاں چھوڑ کے آج بہت بڑے مخلص بنے ہوئے اپوزیشن لیڈر ہوں یا کوئی بھی ہو، جو کفن باندھ کے آ رہے تھے پروٹیسٹ میں، تو پھر میرا فرض بنتا ہے کہ ان کی جان کو بچاؤں. میں نہیں چاہتا کہ 45 سال کے بعد آپ ہم سب کہیں کہ بھٹو صاحب کی جو شہادت تھی وہ غلطی تھی. میں نہیں چاہتا اگلے 45 سال بعد خدا نہ خواستہ سچویشن ہے جس میں کہے جی عمران خان صاحب کا جو ہوا چارج ہم سن لیتے. اور میں دیکھیں نسیم زہرا صاحبہ، نہ میں پی ٹی آئی میں جانا چاہتا ہوں، نہ میں پی ٹی آئی میں جا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو میرا کوئی مفاد تو نہیں ہے. آپ پیپلز پارٹی میں؟ میں پیپلز پارٹی میں بھی نہیں ہوں، میں تو انڈیپینڈنٹ ہوں. پیپلز پارٹی سے میرے تعلقات اچھے ہیں. اب میں نے کہا مولانا صاحب کو بھی کہا کہ میرا دماغ آپ لوگوں کے ٹرائبل ہے، قبائلی دماغ ہے، یا میں دشمن ہوں یا دوست ہوں، ان بٹوین میرے منافقت نہیں ہے. نہ مجھے کوئی فائلیں اور کوئی کانٹریکٹس لینے ہیں، یا باپ کو بلڈنگ بنا کے دینی ہے یا اولاد کو دینی ہے. میرا وہ کوئی بیگیج نہیں ہے الحمدللہ. تو اس کے اندر میں سے عمران خان صاحب کی جان دیکھیں. عمران خان، میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ دھرنا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ دھرنا اس لیے ہو رہا ہے کہ 25 کا چارجز فریم ہونے تھے عمران خان صاحب کے اوپر. وہ چارجز 25 کو نہیں، 5 تاریخ کو ہو گئے وہ سارے فریم. ٹھیک ہے، عمران خان صاحب دلدل میں، جیل میں کون ہے؟ یہ سارے ہواری تو نہیں ہے. آپ یہ بیگم صاحبہ اتنی بڑے بڑے کلیم کر رہی ہیں، گنڈا پور کلیم کر رہی ہیں. آپ ملنے گئے عمران خان صاحب سے؟ کیا قوم اندھی ہے یا قوم بحری ہے، قوم گونگی ہے؟ ریسٹ نہیں ہونا چاہ رہے. تو اس کا مطلب یہ کہ اپنی ذات امپورٹنٹ ہے، عمران خان امپورٹنٹ نہیں. جب آپ کلیم کریں گے میں عمران خان سے مرنے ماننے کو تیار ہوں. پھر آپ نے جب عمران خان کا ووٹر سپورٹر ہے، لیڈر وہ ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ سجانی سے آپ نے آگے نہیں جانا. آپ ڈی چوک بھی نہیں گئی، آپ نے ڈی چوک میں غریبوں کو دھکیل دیا، پھینٹا بھی مارا. نو، ڈی چوک میں کہاں گئی؟ ڈی چوک سے بہت پہلے کھڑی تھی. اور وہاں جب نعرہ لگایا تو لوگوں کو پھنسا دیا، لوگ جیلوں میں چلے گئے، غریب معصوم لوگ، ننگے پیر ہمارے مزدور بھائی ہیں. اور گنڈو پور کا پھینٹا بھی اس لیے چلا کہ قوم کو پتا ہے کہ ایکسپوز رہی ہے، یہ ہر بار بولتا ہے، آتا نہیں ہے. ہی از کمپرومائز، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. پھر بی بی نے ایک بیانیہ بنایا کہ مجھے زدوکوب کر دیا گنڈا پور نے، وہ بھی میں نے بریک کیا. ان کی بہن نے آگے کہا زدوکوب کر دیا، تو آپ نے دوسرے دن خود آپ لوگوں کے چینل دکھایا کہ وہ ٹہلتی ہوئی گاڑی میں بیٹھ رہی گنڈا پور کی، تو وہ جھوٹ پکڑا گیا. پھر کہا گاڑی ٹائر پنچر تھا، وہ جھوٹ پکڑا گیا. پھر کہا آپ نے، بی بی نے کہا کہ ہماری گاڑی کو کیمیکل پھینک دیے اور موکل آ گئے، اور ہمیں پھر زدوکوب کر گاڑی کے اندر بٹھایا، اور آنکھوں پٹی بن گئی، اور جن آئے انہوں نے گاڑی کو اوپر اٹھا لیا اور ہری پر پہنچ گئے. تو میں تو ڈی چوک سمجھ تھی، مطلب مجھے نہیں پتا کہ یہ کافی ہے یا پانی ہے. میں نے تو یہ نہیں سنا. انہوں نے کہا نا جی، مجھے تو جب کہا کہ ڈی چوک لے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد وہاں زبردستی وہاں لے گئے. اچھا، جرنلسٹ جو وہاں تھے وہ انہوں نے تو ان کو دیکھا وہاں. بہرحال میں کچھ اور آپ سے کہنا چاہتی ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ لیٹ می پلے دا ڈیولز ایڈوکیٹ، کہ یہ جو بات ابھی بشرا بی بی کے بارے میں ہے، یہ 26 کے بعد شروع ہوئی ہے کہ جی وہ مارنا چاہتی ہیں عمران خان کو، یا خطرہ جان کا عمران خان کو ان سے ہے. اور 26 کو یہ سب جانتے ہیں، اور ناقدین بھی ان کے کہتے ہیں کہ شی لیڈ دا پارٹی، جو بھی لوگ تھے ہزاروں کے قریب، ٹورڈز ڈی چوک. ادروائز باقی تو کوئی اور تھا نہیں وہاں. تو کیونکہ وہ ڈی چوک تک گئیں تو اس وجہ سے یہ معاملہ ہے. کیونکہ ذرا مجھے سمجھائیں کہ اب کیوں ایک دم سے کہ یہ خطرہ ہے ان کی جان. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں نسیم صاحب، ان کو ڈیمنائز کرنے کی کوشش. 190 ملین کا جب میری حکومت میں کام چل رہا تھا تو میں واحد منسٹر تھا کیبنٹ کے اندر جس نے آبجیکشن کی تھی اس کے اوپر، اور کہا تھا کہ اس کی یہ نیب کا کیس بنے گا.
یہ ڈاکٹر شین مزاری نے بھی اور بھی لوگوں نے کہا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. ان کو تو خیر آگے پروویژن نہیں ملی تھی بات کرنے کی, لیکن میں نے کی تھی. اسی طریقے سے جب نواز شریف صاحب کے پلیٹلیٹ گرے تھے, اس کی رپورٹیں ہم نے جعلی بنائی تھی. پاکستان کی حکومت, تحریک انصاف کی حکومت جس نے جعلی بنائی تھی, اور میں نے یہ بھی کہ وہ نواز شریف بیمار ہے. اچھا, اور ہم نے کہا آپ لوگوں کی رپورٹ کی بیسس پہ ہم نے کہا کہ جانے دیں, تو آج ہمیں کہتے ہیں فواد چودھری بھی اس میں میرے ساتھ تھا. تو میں جب رانا ثناءاللہ کے اوپر کیس بنا, میں رانا ثناءاللہ صاحب کو کہیں سے نہیں جانتا تھا اس وقت تک. تو میں نے کہا ایک گھٹیا 3rd کلاس کیس ہے. کیبنٹ کے اندر میں نے منسٹر کو بھی پکڑ لیا, جو دوسری فورسز تھی ان کو بھی پکڑ لیا, جو بھی نارکوٹکس سے ریلیٹڈ تھی. میں نے کہا کیا مذاق بنایا ہوا, آپ اب گھٹیا سیاست کریں, آپ گھٹیا دشمنی نہ کریں, ایتھکس کا دشمن بتا کے کریں میں تمہارا دشمن ہوں, تمہارا چھوڑوں گا نہیں تمہیں. ٹھیک ہے, یہ تھوڑی ہو سکتا ہے کہ آپ نے پڑیا لگا دی, وہ بیٹی کے ساتھ ماں کے ساتھ بہن کے جا رہے تو وہ پیڈلر ہے اس طرح کے. متی کے ساتھ کوشش. ٹھیک ہے, اب متی اللہ جان کا بھی دیکھیں کیس, متی اللہ جان کی تھی کہ آپ کو سیاست جرنلزم سے اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن دس از نو وے. ٹھیک ہے, جس پولیس والے نے جس نے بھی کی ایک غلط کام کیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ کورٹس کو پریس کرنی چاہیے. اس پہ ہے نا بشرا بیوی پہ کہ کیوں یہ, اگر بیکاز دیکھیں اس میں ہوا یہ ہے کہ اس میں دیکھیں صاحب ان کے اوپر مرڈر کی FIR. پلیز انڈرسٹینڈ کہ اس میں ایک آدمی مرا یا 2 آدمی مرے یا شہادتیں ہوئی, وہ سپورٹر کی ہوئی یا رینجرز کی پولیس کی, وہ ایک کی کیوں ہوئی, کیسے ہوئی, کس طرح ہو گئی, یہ ہٹ درمی کا فائدہ کیا تھا. عمران خان صاحب کو اس کا فائدہ ہوا, نقصان ہوا, اور مزید نقصان ہوگا. جب وہ ایک مثبت بات کرتے ہیں, یہ دوسری, ابھی انہوں نے کل کہا کہ ہم بات چیت کریں گے, اب وہ آ گئے گورنمنٹ سے بات کرنے پہ. شاید آپ لوگوں کے تبصرے سے ہماری بات جاری, میں تو کہہ رہا تھا بھائی گورنمنٹ سے بات کرو, گورنمنٹ ان سے بات کر لے گی جن سے آپ کو بات کرنی ہے. ٹویٹ آ گیا. میں 1 ہفتہ پہلے سے کہہ رہا ہوں ٹویٹر اکاؤنٹ وہ نہیں ہینڈل کر رہے, وہ جیل کے اندر ہیں. جو لوگ ہیں جو بنا رہے ہیں پوری سچویشن خان صاحب کے لیے, اور میں نے تو نہیں کہا نا, ان کی پارٹی کے اسپیکر نے کہا ہے کہ جی وہ پاگل ہے, وہ پاگل ہو گئے, ان کا ذہنی توازن کھو بیٹھا ہے, وہ گیس پے ہو گئی ہے. نہیں, وہ ڈپٹی اسپیکر سوری نے. ٹھیک ہے, اب یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سٹوری بلٹ اپ کر رہی ہے نا خان کے ساتھ, اس کی بیگم, اس کے حواری جو ان کے ساتھ اٹیچ ہیں. باقی پارٹی تو نہیں کر رہی. میں نے تو نہیں کہا علی محمد خان چور ہے, میں نے باقی لوگوں گولی کی بات کر رہے ہیں, دیکھیں نا یہ تو ابھی اٹس اے بگ کوسچن مارک. اب فارمر پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی از آن نو سائڈ, لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں گولی سے لوگ مارے گئے ہیں. تو وہ وہ تو کہتے ہیں میں خود گیا ہوں, جنازے میں نے اٹینڈ کیے ہیں, اور جرنلسٹ ہیں جو وہاں موجود تھے. تو گولی کس نے چلائی, کیوں چلائی, وہ جو بات کہ بھی اس کی انکوائری کریں. ہاؤ ڈز دیٹ بیکم بشرا بیویز ریسپانسبلٹی؟ سو ہاؤ ڈو یو ایکسپلین می کہ خدا نہ خواستہ میں نے کسی کو گولی ماری, تو آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے کہ گولی میں نے ماری, میرے گارڈ نے ماری؟ اس کی کوئی انکوائری ہوگی, پی ٹی آئی تو لاشوں کی سیاست کرنے جا رہی تھی, تو پی ٹی آئی نے لاشوں. آپ مجھے بتائیں آج جو بی بی نے زبان استعمال کی بیگم صاحبہ نے, پارٹی لیڈرشپ سے بغیرت ہے, بے ہے, بے شرم ہے, گدھے, جب اس دن کی تھی کہ آپ پہنچے نہیں. تو میں تو سمجھتا ہوں سب انہوں نے جو کہا, آج بات میں ان کی تائید کرتا ہوں, انہوں نے ٹھیک بات کی. آج وہ کس حیثیت میں چیکس بانٹ رہی ہے 1 کروڑ روپے کے, کے پی کے گورنمنٹ کے پیسے سرکار کے غریب پہ نہیں جا رہے, وہ چیک کس حیثیت میں, ان کی کیا پارٹی میں سٹینڈنگ ہے, کیا پوزیشننگ ہے. اور مجھے اس 1 کروڑ روپے کے چیک سے زیادہ امپورٹنٹ میرے لیے یہ ہے کہ کیا وہ چیکس کے 99 لاکھ روپے ہر چیک کے گوگی گینگ کا تو نہیں جائیں گے, کیونکہ گوگی گینگ میرا باپ تو نہیں تھا, گوگی گینگ انہی کی دوستیاں تھیں نا, انہی کے بچوں نے فائدے اٹھائے, انہی کے ایکس ہسبینڈ نے فائدے اٹھائے. تو اب ہم اندھے بن جائیں, ہمیں نہیں پتا تھا ہماری گورنمنٹ میں سب کچھ ہو رہا ہے. وہ چودھری بنا ہوا ہے, پولیس والوں کو بلا رہا ہے, ڈی پی اوز کو بلا رہا ہے, زمینوں پہ قبضے کر رہا ہے, ڈیلنگ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, این میم کاف کی فالیں نکل رہی ہیں, بزدار سی ایم بن جاتا ہے, زمین پہ بیٹھا ہوا ہے. وہ اس بات میں بہت اس وقت کہتے تھے لوگ صداقت ہے, اس وقت آرمی چیف بھی بلا کے لوگوں سے کہتے تھے کہ ان کو بدل رہے ہیں, نہیں بدل پاتے تھے. لیکن بہرحال پھر میں یہی سوال اٹھاؤں گی, کیونکہ بشرا بی بی از ناٹ دا مین پرسن نا اس وقت, تو بات ہو رہی ہے مین کلپرٹ. ان کے آنے کے بعد یہ تباہی ہوئی نا پارٹی کے اندر. دیکھیں علیم خان صاحب کو ہتکڑی لگی. علیم خان صاحب مورلی, فائنینشلی, ایتھیکلی عمران خان کے ساتھ کھڑا تھا, وہ لاہور سنبھالتا تھا. جہانگیر ترین نکاح کے چکر میں وہ برباد ہو گیا, وہ نکالا گیا, وہ اسلام آباد دیکھتا تھا, میں کراچی دیکھتا تھا. ایموشنلی, ایتھیکلی, مورلی اینڈ فائنینشلی تعلق کیا تھا آپ کا بشرا بیوی سے؟ دیکھیں یہ سب یہ 2 کیوں نکالے گئے؟ ان کا مسئلہ تو عمران خان کا ساتھ تھا نہیں. عمران خان صاحب کے لیے انہوں نے بہت تکلیفیں برداشت کی, بہت کمپٹنٹ لوگ تھے, قابل لوگ تھے. ان کا مسئلہ بشرا بیوی کے ساتھ تھا. ہم کیونکہ وہ بکرے کے کان اور سینگ پکڑنے والوں کی بیعت میں نہیں تھے,
تو سب آہستہ سے مارے گئے. میرے کیس میں مجھے بہت اسپیس دی خان صاحب نے, کیونکہ میں نے ان سے کہا تھا کہ میں نہیں ملوں گا ان سے, اور انڈائریکٹلی مجھے ایک کام بھی آیا تھا جب میں وزیر تھا, میں نے خان صاحب کو بتا دیا تھا میں نہیں کروں گا. انہوں نے کہا نہ کرو, تمہیں لگتا ہے ٹھیک نہیں ہے, تمہیں لگتا ہے ٹھیک نہیں, نہ کرو. تو جو سچی بات ہے وہ میں کروں گا. تو آپ آج کیوں یہ سب باتیں میں تو خود بھی کرتا تھا. اب میں پبلکلی اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ جیل میں ہو, کل خدا نہ خاصا ان کو کچھ ہو گیا تو کیا میں یہ بوجھ لے کے مروں گا؟ بتائیں فیصل کہ اگین میں تو پوچھوں گی سوال جو ذرا کڑوا ہوگا کہ عمران خان تو کسی اور کے اس وقت رحم و کرم پہ ہے نا, ہی از ود دا اسٹیٹ آف پاکستان. تو اس میں بشرا بی بی جو آپ نے ابھی ذکر کیا کہ وہ تو جا ہی نہیں رہی ان کو ملنے, اور عمران خان خود ان کی تعریف کر رہے ہیں, انہوں نے کہا جو انہوں نے کیا میرے کہنے پہ اس کو چھوڑ دیں ذرا سائڈ پہ, لیکن فزیکلی شی ہیز نو ایکسیس ٹو ہم اینڈ somebody else is giving him کھانا پینا پانی. میں نے بالکل آپ کا ویلڈ سوال ہے, بالکل کڑوا سوال نہیں. دیکھیں خان صاحب کی ہسٹری, ناٹ دیٹ آئی وانٹ ٹو کامنٹ, میرے وہ لیڈر ہیں, لیکن خان صاحب کی ہسٹری بھی ہماری جیسی ہے غلط فیصلے کرنے کی when it comes to women. ابھی بتائیں, when it comes to women. ہمارے کیس میں جب ہم سیکنڈ آپشن پہ جاتے ہیں میرے جیسے, تو ہم 6-8 کروڑ روپے کا نقصان کر کے نکل جاتے ہیں. تو ہم پہ تو دم درود تعویذ نہیں ہم پہ چلتا. میں نے یہ نہیں کہا, میں نے یہ کہا ہے, بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہ تحویل ہے سرکار کی, گورنمنٹ کی. لیکن مجھے آپ یہ بتائیں کہ سپوزٹلی میں ایک کافی پی رہا ہوں, میری بیوی یہاں انٹر آ جائے اور کہے کہ فیصل یہ کافی نہ پیو, میں تمہارے لیے دوسری کافی لائی, نہ آپ روک سکتی ہیں, اور میں تو میری تو آنکھ میں پٹی ہے, اور میں پی لوں مر جاؤں, میں اس کی بات کر رہا ہوں. گورنمنٹ کو تو ایس او پیز اپنے اور سخت کرنے پڑیں گے. اگر ان کو شک و شبوت لگے گا کسی کا بھی, تو ان سب کا ایکسس بھی بند کرنا پڑے, کریں, اس کی زندگی امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, لیکن میرے لیے سیاست امٹیریل ہوگی عمران خان صاحب کی, اقتدار امٹیریل, اس کی زندگی تو میرے لیے ریلیونٹ ہے. تو میں تو اپنا کام کر رہا ہوں, میں تو 15 کے بعد 5 ملکوں میں بھی جا رہا ہوں, یہ بتانے کے لیے ڈگنیٹریز کو کہ یہ ایشوز ہیں, ہمارے پی ٹی آئی کے لوگ پروپیگنڈا کریں پاکستان کے خلاف, یہ ایکچوئل فیکٹس ہیں, یہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے, یہ ان کی بیوی سے خطرہ ہے, یہ وہ ریزننگ ہے, یہ ساری ہے.